اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر ہو جائیں یا آ جائیں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربہ قربہ، اولو کہتے ہیں والے، القربہ قریب والے یعنی قریبی رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقوہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین حاضر ہوں تو حکم کیا ہے؟ فرزقو۔ اب یہاں پہ حکم کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا اللہ نے، فرزقوہم امر کا صیغہ، تو دو انہیں۔ اب یہ ہم بھی جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قربا، یتامہ اور مساکین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فرزقوہم، تو دو انہیں بھی، منہ اس میں سے، مطلب جو مال ہے اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی طریقے سے یا بہترین طریقے سے بات کرو، درست طریقے سے بات کرو۔ باب حوالہ ترجمہ ملاحظہ کریں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم، محتاج، مساکین بھی آ جائیں تو ان میں سے بھی انہیں کچھ دے دیا کرو اور ان سے نرم طریقے سے یا اچھے طریقے سے بات کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا بھی حق ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اس آیت مبارکہ میں یتیم کے بارے میں اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یتیم کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرو، کسی نیک کام میں صرف کر دیا کرو۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یتیم کی جان اور مال کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو مال ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دو، اور اس کے بعد یتیموں اور مساکین کو بھی۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جو کھوٹا مال ہے ان کو اپنے کھرے مال سے تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ یتیموں کے بارے میں زیادہ تر بات کی جا رہی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قریبی رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں۔ مساکین جو محتاج ہوتے ہیں، جو بالکل کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے بھی کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں جب تقسیم کی جا رہی ہو تمہاری جائیداد وراثت، تو انہیں بھی دے دیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور وہ ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر ان کے منہوں میں ایسے آگ کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے نچلے حصے سے نکل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہے جبریل امین، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے، اور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جامع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 184، تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590، پارہ نمبر 4، سورۃ النساء۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس آیت مبارکہ کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔